بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ جمال الدین اوچا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں اور جمال الدین اوچا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اسنا میں چند درویش وہاں پر آ گئے جن کی کمروں میں سیخیں لوہے کی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے آتے ہی اسلام کیا اور پاس ہی بیٹھ گئے۔ ان میں سے ہر ایک بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے لگا اور وہ اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا خیال کر رہے تھے۔ شیخ نے ان کے لیے اپنے لنگر خانہ سے کھانا منگوایا اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ ان درویشوں نے دہی کی فرمائش کر دی۔ اتفاق سے اس وقت شیخ کے لنگر خانہ میں دہی نہ تھی۔ درویشوں کی فرمائش سن کر شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا کہ اب کیا کیا جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ جماعت خانہ کے آگے جس جگہ پر پانی گرتا ہے وہاں پر دہی موجود ہے۔ یہ سن کر شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان درویشوں سے کہا کہ اگر تم نے دہی کھانی ہے تو فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں دہی مل جائے گی۔ ان کو یہ بات اچھی محسوس نہ ہوئی۔ انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، مگر جب اس جگہ پانی کے کنارے پر آ کر دیکھا تو وہاں پر تمام پانی جم کر دہی بن گیا تھا۔ انہوں نے وہاں سے حسب منشا دہی کھایا اور واپس آئے۔ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اندر جا کر بیٹھو اور آرام کرو۔ اسی دوران ایک شخص وہاں پر آیا جو کہ سفر حج سے واپس آیا تھا۔ اس نے شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے آپ کو خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بات سنتے ہی انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا، اے نادانے، مردان خدا کے راز فاش کرتا ہے، خاموش رہ۔ مردان خدا زیر گلیم رہتے ہیں، یہ کیا شے ہے؟ خانہ کعبہ تو ہمارے دروازے کے آگے ہے۔ اگر مردان خدا چاہیں تو ایک لمحہ سے پہلے مشرق سے مغرب تک چلے جائیں اور پھر اپنی جگہ پر آ جائیں۔ تھوڑے سے توقف کے بعد شیخ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ اس شخص نے نگاہ اٹھائی تو اپنے آپ کو اور حضرت شیخ کو کوہ کاف پر اس فرشتے کے قریب موجود پایا جو کہ کوہ کاف کا موکل ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو اور حضرت شیخ کو واپس اپنی جگہ پر پایا دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس شخص کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا کہ کسی نے یہ بات بالکل سچ کی ہے کہ مردان خدا کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کہیں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ جمال الدین اوچا رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے نماز میں نہیں دیکھا۔ وہ نماز کے وقت غائب ہو جاتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کرتے تھے اور اسی وقت واپس بھی آ جاتے تھے۔ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ بات بیان فرما ہی رہے تھے کہ اسی اسنا میں ایک بوڑھا جوگی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ جوگی کافی دور دراز سے آیا تھا اور اس نے بہت سے مجاہدے بھی کر رکھے تھے۔ جب وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اداب بجا لایا، مگر حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیبت سے اپنا سر زمین سے نہ اٹھا سکا۔ وہ جھکے کا جھکا ہی رہ گیا۔ آپ نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور جلال انداز میں فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ جوگی نے سر اٹھایا اور دست بستہ ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت بابا جی فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دریافت فرمایا، اے جوگی، تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ جوگی کے دل پر آپ کی اس قدر ہیبت چھائی ہوئی تھی کہ اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ جب 2-3 مرتبہ آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے نہایت سے جواب دیا، حضور کی ہیبت میرے دل پر اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا۔ یہ بات سن کر حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ جوگی ہمارا امتحان لینے کی غرض سے آیا ہے۔ اس نے جب زمین بوسی کی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کا منہ زمین سے ہی لگا رہ جائے۔ چنانچہ میرے خیال کے مطابق اسی طرح ہی ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنا سر زمین سے اٹھائے، لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر جب یہ جوگی اپنی نیت اور دعویٰ سے باز آ گیا تو اس وقت میں نے اس کو سر اٹھانے کے لیے کہا، ورنہ یہ قیامت تک اسی طرح ہی پڑا رہتا۔ پھر حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ جوگی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے کام میں کس حد تک کمال حاصل کیا ہے؟ جوگی نے کہا کہ جوگیوں کے کمال کی حد یہ ہے کہ وہ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا پھر ہمیں اڑ کر دکھا۔ یہ سنتے ہی جوگی ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ جب وہ ذرا اونچا ہوا تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نالین مبارک اٹھائیں اور اوپر ہوا میں اچھال دیں۔
پروردگار عالم کے حکم سے وہ نالین مبارک اوپر جا کر جوگی کے سر پر پڑنا شروع ہو گئیں اور جوگی مار کھاتا ہوا مجبوری کی حالت میں زمین پر اتر آیا۔ زمین پر اترتے ہی کہنے لگا، جس کی نالین مبارک کا رتبہ یہ ہو اس کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔